السلام علیکم۔ ایک جامع مسجد کے خطیب کی ایک خوبصورت بیٹی تھی جو جامعہ میں پڑھتی تھی۔ ایک دن وہ جامعہ سے گھر واپس آئی۔ گاڑی سے اترتے وقت ایک لڑکے نے اس کا چہرہ دیکھ لیا۔ لڑکی بہت ہی حسین و جمیل تھی۔ لڑکے کو پسند آئی۔ اس نے پتہ کیا لڑکی خطیب صاحب کی بیٹی تھی۔ لڑکے نے اسی دن سے صف اول میں نماز پڑھنے کا اہتمام شروع کیا۔ اذان سنتے ہی وہ مسجد کے دروازے پہ پہنچ جاتا۔ نماز تک تلاوت قرآن میں مشغول رہتا۔ 6-7 مہینے تک وہ اسی معمولات کا پابند رہا۔ اس کے بعد اس نے والد سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ اس کے والد نے کہا ٹھیک ہے، دیکھ لیں گے کوئی مناسب رشتہ۔ اس نے کہا کہ لڑکی میں نے دیکھ لی ہے۔ والد کے پوچھنے پر اس نے خطیب صاحب کی بیٹی کے بارے میں بتایا۔ اس نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، امام صاحب سے ملتے ہیں۔ وہ محلے کے امام صاحب کو ساتھ لے کر خطیب صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ امام نے لڑکے کے بارے میں پوچھا، انہوں نے اسی لڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ خطیب نے لڑکے کی دینداری کو دیکھ کر لڑکی سے مشورہ کرنے اور رضامندی ظاہر کرنے کو قبول کیا۔ چنانچہ رشتہ طے ہوا۔ 6-7 ماہ بعد شادی ہوئی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد لڑکے نے نماز پڑھنے میں سستی شروع کر دی۔ 1-2 ماہ بعد لڑکے نے داڑھی بھی منڈوا دی۔ گھر آنے پر لڑکی نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ لڑکے نے کہا یہ نمازیں تو میں تمہیں حاصل کرنے کے لیے پڑھتا تھا، اب مقصد حاصل ہو چکا ہے، اب کیا ضرورت ہے؟ لڑکی یہ سن کر بہت افسردہ ہوئی اور جا کر والد صاحب سے کہا کہ اس بے دین کے ساتھ میں ایک دن نہیں رہنا چاہتی۔ یہ معاملہ محکمہ عدل تک پہنچ گیا۔ قاضی نے دونوں میں تفریق کا فیصلہ کیا۔ لڑکا بہت پریشان ہوا، اس نے بہت کوشش کی لیکن لڑکی کو دوبارہ نہ پا سکا۔ لڑکے نے ایک جادوگر سے مدد حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ جادوگر نے بڑی رقم ادا کرنے کا مطالبہ کیا۔ لڑکے نے سارے پیسے پیشگی ادا کیے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد جادوگر مزید پیسوں کا مطالبہ کرنے لگا۔ لڑکے نے فی الفور وہ بھی ادا کر دیے اور کہا کہ کام ہونا چاہیے، پیسوں کی فکر نہ کرو۔ 1 ماہ کے بعد جادوگر نے لڑکے کو بتایا کہ آ جاؤ اپنے پیسے لے جا، تمہارا کام کسی صورت ممکن نہیں۔ جب لڑکا جادوگر کے کمرے میں پہنچا تو جادوگر ایک بڑا چاقو ہاتھ میں لیے کھڑا تھا۔ لڑکے نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ جادوگر نے کہا مجھے قتل کر دو ورنہ 2 کر دیے جائیں گے۔ لڑکے نے کہا میں یہ نہیں کر سکتا، لہٰذا میرے پیسے دے دو۔ اس نے پیسے دے دیے۔ لڑکا پیسے لے کر بھاگنے لگا۔ پولیس والوں نے لڑکے کو پریشان حالت میں بھاگتے ہوئے دیکھ کر گرفتار کر لیا اور لڑکے کے توسط سے پولیس نے جادوگر تک پہنچ گئی۔ جادوگر نے پولیس کو کہا کہ میں مرنے والا ہوں، وہ مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ پولیس دونوں کو قاضی کے پاس لے گئی۔ قاضی کو جادوگر نے پوری بات سنائی کہ ہم شیاطین کے ذریعے جادو کا عمل کرتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن اس لڑکی پر جب میں نے یہ عمل کیا اور شیطانوں سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کی تو اس کے گھر کی حفاظت پر فرشتے معمور تھے۔ پھر میں نے دوسرا عمل کیا تب بھی فرشتے معمول تھے، لیکن پہلے سے تعداد میں زیادہ تھے۔ اس کے بعد میں نے رئیس الشیاطین سے مدد لینے کی کوشش کی۔ اس بار جب وہ گھر کے پاس گئے تو وہاں فرشتے کھڑے تھے اور اس دن کے بعد سے اب مجھے وہ شیطانی گروہ قتل کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ قاضی حیران ہوا۔ اس نے خطیب صاحب کو بلایا۔ جب امام صاحب تشریف لائے تو انہوں نے پوچھا کیا عمل کرتے ہو؟ کہ فرشتے آپ کے گھر کی حفاظت پر معمور ہیں۔ اس نے پوچھا کیا ہوا، کیونکہ اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہاں کیا چل رہا ہے۔ جب انہوں نے امام صاحب کو پوری کہانی سنائی تو خطیب صاحب نے کہا کہ ہمارے گھر میں روزانہ صبح سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اور جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہو اس پر جنات اور شیاطین اثر انداز نہیں ہوتے۔ نیک خاندان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے ہی انتظامات فرماتا ہے۔